بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے۔ بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ سلیقہ سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کا، سلیقہ سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ آج ہم بڑے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بدایوں شریف میں بڑے سرکار کی درگاہ، جہاں ہر دھرم کے لوگوں کے لیے فیض یاب جاری ہے۔ آج ہم آپ کو بڑے سرکار کی کچھ باتوں کو بتائیں گے۔ حضرت محبوب الہی اپنی کتاب فوائد الفوائد میں حضرت شیخ شاہی کو بہت سی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے وجود سے بدایوں کو بہت عزت حاصل تھی۔ حضرت شیخ شاہی بڑے سرکار جو منہ سے نکال دیتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا۔ لوگوں سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ خود حضرت شیخ شاہی نے فرمایا ہے کہ جس کسی کو میرے مرنے کے بعد اگر کوئی پریشانی پیش آئے تو وہ 3 روز تک میری قبر پر حاضر ہو اور اللہ سے اس پریشانی کو دور کرنے کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ شاہی فرمایا کرتے تھے اگر 3 دن گزر جانے کے بعد بھی کسی کا کام پورا نہ ہو تو 4تھے دن پھر آئے، اور اگر 4تھے دن بھی کام پورا نہ ہو تو 5ویں دن آ کر میری قبر کو کھود ڈالے۔ بہت سے لوگ اسے 7 دن اور بہت سے لوگ اسے 40 دن بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت شیخ شاہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر 40 روز تک میری قبر پر آ کر اللہ سے دعا کرنے کے بعد کام پورا نہ ہو تو 41ویں روز آ کر میری قبر کو کھود ڈالیں۔ دور دور سے زائرین آپ کے مزار پر تشریف لاتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی آفتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت بڑے سرکار کا عرس بڑی دھوم دھام سے 24 رمضان المبارک کو ہر سال مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ عقیدت مند بڑی تعداد میں دور دور سے آ کر حاضری دیتے ہیں۔ مغرب تک قرآن خوانی ہوتی ہے، درگاہ میں روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، وہ درگاہ کے باہر بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ مغرب کی نماز اور افطار کے بعد نعت خوانی اور قوالیاں ہوتی ہیں۔ لوگ صبح تک قرآن خوانی اور یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو آپ کے مزار پر لوگ بڑی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں غیر مسلم عقیدت مند بھی شرکت کرتے ہیں۔ چلہ کرنے والے حاجتی بھی ہر وقت درگاہ میں موجود رہتے ہیں اور حضرت بڑے سرکار کے دربار سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ دوستو، اب ہم بنو بوا کے آستانے پر حاضری دینے جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی زینب آپ کا نام ہے۔ آپ نہایت ہی عابدہ خاتون تھیں۔ آپ کا شمار بہت ہی باکمال بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کے فیض و برکات نے لوگوں کے بگڑے مقدروں کو ایسا چمکایا کہ آج بھی زمانہ آپ کو رہبر مانتا ہے۔ ہندوستان و بیرون ہند سے حاجت مند اور روحانیت کے اثراتی پاگل مریض یہاں سے صحت مند ہو کر واپس گھر جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو میں بتا دوں، یہاں پر بنو بوا کے آستانے پر بہت ہی پاگل ہوتے ہیں، وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ یہاں سے ان پاگلوں کو فیض ملتا ہے اور صحیح ہو کر اپنے گھر واپس جاتے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت منور میاں رحمۃ اللہ علیہ کمسنی میں ہی صاحب کمال ہو گئے تھے۔ بنو بوا کا عرس شریف 23 رمضان المبارک کو ہوتا ہے۔ رات میں عشاء کے بعد قل شریف ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں زائرین قل شریف میں شرکت کرتے ہیں۔ مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں،
دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ دوستو، بڑے سرکار سے چھوٹے سرکار کی درگاہ کا فاصلہ قریب 1 کلومیٹر ہے۔ بدایوں میں بڑے سرکار و چھوٹے سرکار کے دربار میں ہر سمے فیض رہتا ہے۔ یہاں پر دور دور سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ ان کی اتنی کراماتیں ہیں کہ سب کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب سے کچھ عرصے پہلے ایک عورت شاہجہاں پور سے چھوٹے سرکار میں آئی اور اس نے سرکار سے دعا مانگی، سرکار میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، میرا پتی کہتا ہے کہ دوسری شادی کروں گا، تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ اس عورت کا نام کلاوتی تھا۔ جب وہ دعا مانگ کر گھر پہنچی تو اس کے اولاد ہونے کی امید ہو گئی اور خدا کے حکم سے اور سرکار کی دعا سے اس کی گود بھر گئی۔ پتی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ میں نے بدایوں میں چھوٹے و بڑے سرکار میں جا کر دعا مانگی ہے، میرے سرکار نے میری سونی گود بھر دی ہے، اب میں چادر چڑھاؤں گی۔ جب لڑکا 4 ماہ کا ہو گیا تو اس کے موقع پر بدایوں شریف چھوٹے سرکار میں 21 رمضان المبارک کو پہنچی۔ اس کی قسمت نے پھر پلٹا کھایا اور وہ بچہ رات کو غائب ہو گیا۔ جب عورت کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بچہ بستر پر نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور آستانے پر دعا مانگنے لگی کہ سرکار آپ نے ایک اولاد دی، اس کو بھی آپ نے لے لیا، میں گھر جا کر اپنے پتی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پھر وہ 22 رمضان المبارک کو کل شریف کر کے بڑے سرکار کے آستانے پر روتی ہوئی پہنچی اور یہاں پر بھی رو رو کر دعا مانگتی رہی۔ رات کے 8 بجے ایک آدمی آیا اور اس نے اعلان کیا کہ پل پر مسجد کی سیڑھیوں پر ایک 4 یا 5 ماہ کا بچہ پڑا ہے۔ جب اعلان سنا تو وہ بھاگتی ہوئی وہاں گئی اور دیکھا کہ بچہ اس کا ہی ہے۔ وہ بچہ لے کر سرکار کے آستانے میں آئی اور بچے کو سرکار کے قدموں میں ڈال دیا اور وہ میاں بیوی بڑے خوش ہوئے۔ یہ واقعہ 1993 کا ہے۔ انہوں نے اس خوشی میں چادر چڑھائی۔ دوستو، حضرت چھوٹے سرکار کا عرس 21 رمضان المبارک کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبح کو تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، صبح کو نعت خوانی اور مغرب کے قریب افطار کے لیے تبرکات مٹی کے گھڑے اور لوٹے بٹتے ہیں، رات کو قوالیاں ہوتی ہیں اور دوسرے دن کل شریف ہوتا ہے۔ میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، پھر چھوٹے سرکار میں ایک کنواں ہے جو پریوں والے کنویں کے نام سے مشہور ہے۔ اس کنویں کی کرامات یہ ہے کہ اس کنویں میں نہا کر عورتیں اپنی گودیں خوشیوں سے بھرتی ہیں۔ ہندوستان کے شہنشاہ اکبر ایک بار اپنی بیوی مہارانی جودھا بائی کے ساتھ تشریف لائے تھے کہ ان کے کوئی اولاد ہو جائے۔ اس خیال سے وہ یہاں پر 3 دن تک رکے اور مہارانی نے 3 دن تک نہا کر درگاہ شاہ ولایت میں دعا مانگی۔
اکبر بادشاہ کو رات میں بشارت ہوئی کہ آپ کا کام یہاں نہیں بنے گا، آپ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اکبر مہارانی کو لے کر فتح پور سیکری تشریف لے گئے اور وہاں ان کی دعا قبول ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے ایک لڑکا ہوا۔ اکبر نے اس کا نام سلیم رکھا اور فتح پور سے واپسی میں بدایوں آئے اور پریوں والے کنویں کو جو کچا بنا ہوا تھا پکا تعمیر کرایا، جس میں آج بھی ایک پتھر نصب ہے۔ یہاں کا چلہ 7 بدھ کا ہے۔ یہاں نہانے سے خدا کے حکم اور سرکار کی دعا سے سونی گودیں خوشیوں سے بھر جاتی ہیں۔ جہاں نہانے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بھی عورت یہاں نہا کر جائے گی وہ اپنے ساتھ پہننے کا نیا سامان جیسے ناک کان کے بندے، ہاتھ کی چوڑیاں، سر کی چوٹی وغیرہ ساتھ لائے گی اور پرانا سامان یہیں پر پھینک جائے گی۔ مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، سرور دو جہاں